آج میں آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور بادشاہت کے بارے میں حالات واقعات بتاؤں گا۔ یہاں حضرت داؤد کی نبوت اور بادشاہت کا ذکر کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر مجھے طالوت کے تھوڑے حالات بتانا ضروری ہیں۔ وہ اس لیے تھا کہ آپ کو اصل بات کا پس منظر سمجھ آ جائے۔ جب طالوت نے جالوت کے خلاف جنگ کی تو اس جنگ میں یہ حضرت داؤد تو ایز اے سپاہی کے طور پر شامل تھے، اور اسی داؤد کے پتھر مارنے سے جالوت قتل ہو گیا۔ اس جالوت کے قتل ہونے کے بعد جو وہ فوج تھی جو کہ طالوت کے ساتھ تھی، ان کے نزدیک داؤد کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی۔ وہ اس واقعے کے بعد طالوت سے محبت کم رکھتے تھے جو کہ بادشاہ تھا بنی اسرائیل کا، اور داؤد سے محبت زیادہ رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے چونکہ وہ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تمغہ بھی بھیجا گیا تھا جو کہ اس نبی نے شمعون نے طالوت کی طرف بھیجا، تو وہ تمغہ بھی چونکہ داؤد کے سر پر پورا آیا، اس وجہ سے حکم تھا کہ جس کے سر پر یہ تمغہ پورا آ جائے وہ بادشاہ ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے حالات کا یہ جب نزاکت بنی تو اس کے بعد طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی داؤد سے کر دیا، لیکن ساتھ حضرت داؤد کے قتل کا بھی ارادہ کر لیا۔ تو اب میں وہ سارے واقعات نہیں بتاتا، لیکن میں وہ سارے اس لیے تھوڑا بتا رہا ہوں کہ پھر کچھ عرصہ حضرت داؤد کا اور طالوت کی آپس میں اختلاف رہا ہے، دشمنی رہی ہے۔ اس دوران یہ دونوں گروپ جو تھے، کچھ لوگ داؤد کی حمایت میں تھے، کچھ لوگ طالوت کی حمایت میں تھے، لیکن جب بھی داؤد علیہ السلام کو موقع ملتا کہ وہ طالوت کو قتل کر سکتے ہیں تو وہ درگزر کر جاتے تھے، لیکن طالوت مسلسل کوشش کرتا رہا۔ بہرحال اسی اسناب اسی عرصے میں 40 سال گزر گئے اس کھینچا تانی میں، تو اس کے بعد طالوت مر گیا اور مکمل طور پر بادشاہت بھی داؤد کے ذمہ آ گئی اور نبوت بھی، چونکہ طالوت کی بیٹی کا نکاح بھی داؤد کے ساتھ ہوا تھا۔ تو اس طرح طالوت کے مرنے کے بعد مکمل طور پر حکومت بھی اور نبوت بھی داؤد کے ساتھ ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے کھل کر پھر حکومت بھی کی اور نبوت بھی کی۔ اس سے پہلے داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کا یہ دستور تھا کہ ان کا نبی اور ہوتا تھا، پیغمبر ان میں، اور بادشاہ جو تھا وہ اور ہوتا تھا۔ بات چلتے چلتے جب داؤد تک پہنچی تو یہاں پھر یہ وہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بھی یہی بن گئے اور بادشاہ بھی یہی بن گئے۔ تو ایک تو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ حضرت داؤد جب بادشاہ بنے ہیں، نبی بھی ساتھ تھے، تو چونکہ طالوت نے فلسطین والوں کے ساتھ جو جنگ کی تھی، وہ اس زمانے میں وہ جو جالوت تھا وہ علاقہ جہاں پہ جنگ ہوئی ہے وہ یہ فلسطین کا علاقہ تھا۔ اس کے بعد پھر اس نے ایک جنگ کی تھی مدین والوں سے، طالوت نے، وہ بھی اس وقت مشرکانہ اموال میں تھے۔ تو اس جنگ میں طالوت کے ہاتھ بڑا مال آیا تھا، مال و اسباب، کیونکہ اس وقت بادشاہ بڑا امیر تھا وہ مدین کا، تو وہ سارا مال و اسباب بھی اصل میں وہ داؤد کے ہاتھ آ گیا، کیونکہ وہ طالوت تو پھر مر گیا۔ تو اس وجہ سے جب آپ کے پاس نبوت اور یہ بادشاہت آئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ ہے کہ ان کو جو ہے نا لوا ان پر نرم کر دیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ اس زمانے کے مال و اسباب والے پیغمبر تھے، مالی لحاظ سے کمزور نہیں تھے۔ یہاں تک کہ یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ ان کو نبوت مل گئی، بادشاہت مل گئی، تو ان کے نزدیک جو پہرا دینے والے لوگ ہوتے تھے صبح و شام، ان کی تعداد 4000 تھی۔ آپ کے وہ جو محل جس جگہ پہ آپ کی رہائش تھی اس کے پہرے دینے والے لوگ، ان کی تعداد 4000 تھی۔ 2000 بندہ دن کو پہرا دیتا تھا اور 2000 بندہ رات کو پہرا دیتا تھا۔ تو اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ 4000 ایٹ اے ٹائم بھی پہرے پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو ایک دن یہ بھی مختلف روایت میں آتا ہے کہ ایک دن داؤد علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ایک تمنا ظاہر کی
کہ انہیں بھی وہ رتبہ مل جائے جو ان کے آبا و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو ملا ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی کہ میں نے ان سے ایسے امتحان لیے جو کہ بڑے سخت تھے، تو اگر آپ ان کے برابر رتبہ مانگتے ہیں تو وہ امتحان بڑے سخت ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابراہیم کو بیٹے کی قربانی کرنا پڑی، اسحاق سے بنائی لی گئی، بنائی لے کر ان کو آزمایا گیا، اور یعقوب کو اس کے بیٹے کے غم میں مبتلا کیا گیا۔ تو اگر آپ ان کے برابر رتبہ جو ہے وہ مانگتے ہیں تو اتنی بڑی آزمائشوں کے لیے بھی تیار ہونا پڑے گا۔ تو ان پر پھر آزمائشیں بھی آئیں، لیکن وہ چونکہ اگر میں وہ پھر آزمائشوں کا ذکر کروں تو وہ بہت بڑی طوالت بن جائے گی۔ میں یہاں پر صرف میرا مقصد تھا کہ مختصر سا میں بتاؤں کہ حضرت داؤد کی نبوت اور حکومت کتنی مستحکم تھی، اور ان کا دور کیا تھا، اور ان کے پاس مال و اسباب کی نوبت کیا تھی۔ تو یہ مختصر سا ذرا میں تعارف میں نے سمجھا کہ اس میں یہ بھی بتا دیا کہ حالات کیسے کروٹ بدلتے ہیں، کہ وہی طالوت جس نے پہلے بیٹی بھی آپ کو دی، پھر وہی طالوت زندگی کے کئی سال حضرت داؤد کے پیچھے بھاگتا رہا کہ اس کو میں قتل کروں، لیکن اللہ کا نظام پھر آخر نے پھر طالوت نے توبہ کر لی تھی، طالوت نے پھر آخر میں توبہ کر لی، پھر صلح بھی ہو گئی تھی ان کی آپس میں۔ تو ویسے تو کئی باتیں ان کی زندگی میں بڑی دلچسپ باتیں ہیں حضرت داؤد کی زندگی کے، تو وہ پھر کسی اور جگہ بتائیں گے، تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی۔